بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی عظیم الشان قربانیوں سے آراستہ ہے، مگر بحکم خداوندی اپنے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک نرم خوبصورت نورانی گلے پر اپنے ہاتھ مبارک سے پوری قوت کے ساتھ تیز دھار چھری چلانا ایسی لامثال و منفرد قربانی ہے کہ تعمیل حکم و اطاعت خداوندی کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ عجیب منظر تھا جب باپ نے اپنے نوعمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا تصور کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند ارمجند تھا۔ اگر باپ خلیل اللہ ہے کے مرتبے پر فائز ہے تو بیٹے کے سر پر بھی تو ذبح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کی صلب اطہر سے آقائے دو جہاں، تاجدار انبیاء، شفیع روز جزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور مبین سے اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے، اس لیے وارث نبوت نے بھی اطاعت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان، مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری خطا کیا ہے جو آپ مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت عاجزی و انکساری سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، وہ قیامت تک نسل انسانی کے لیے مشعل رائے بن گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس بیٹے نے، اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 102۔ اے ابا جان، میں روؤں گا نہیں اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا۔ اب آپ چلیے اور اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بقول حضرت علامہ محمد اقبال، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری کو چلانا شروع کیا تو آسمان دنیا کے فرشتے پہلی دفعہ اطاعت خداوندی اور تسلیم و رضا کا یہ عالمی شان منظر دیکھ کر ششدرا رہ گئے۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم اس میں کامیاب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے ایک دمبا بھیج دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی گئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے عوض میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ مشکوت شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔ مشکوت شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ترمذی ابن ماجہ۔ ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ سنت ابراہیمی زندہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں اور عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں غربا و مساکین اور محتاجوں کو بھی شامل کریں اور رسم رکھاؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غریب لوگوں کو بھی گلے سے لگائیں گے، کیونکہ سچی خوشی تو وہی ہے جو آپ کو رد عمل کے طور پر ملی، اور جب کسی دکھی غریب کمزور کو سینے سے لگایا جاتا ہے تو اس سے یقیناً مسرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو شرف و قبول